ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے، عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں، عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے، پوچھو سعودی میں کام کرنے والوں سے، پوچھو دوسرے ممالک میں کام کرنے والوں سے، دن بھر محنت کر کے کام کر کے آتے ہیں، آج بستر پر سکون سے سوئیں گے، بہت تھک گئے ہیں، لیکن جیسے ہی بیوی کے فون کی گھنٹی بجی، بات ہو گئی تھوڑی دیر، پھر بیوی یاد آ گئی، ماں یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، بولو اتنی تھکن کے بعد بھی کیا وہ سو پاتا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے روتا رہتا ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے، کبھی بچوں کو یاد کر کے، کبھی بیوی کو یاد کر کے۔ اے میری قوم کے جوانوں، بیوی سے پیار ہو تو بیوی کے لیے راتوں کی نیند اڑتی ہے اور اس کی یاد میں آنسو آتے ہیں، ماں سے پیار ہو تو ماں کے لیے روتے ہیں۔ سچ سچ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا، کیا کبھی اپنے نبی کے لیے بھی رویا ہے؟ کیا کبھی نبی کے لیے بھی جگے؟ کیا کبھی رسول پاک کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو بہے؟ گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، اپنے نبی کے دل کا سوچو تو صحیح، ان کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کے ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ان کو رلا رلا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو تنہائیوں میں، راتوں کی تنہائیوں میں جب سب سو جاتے ہیں اور اس وقت تو کچھ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رسول کی محبت میں روتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ مال جانے پر روئے، بچوں کی موت میں روئے، ماں باپ کے لیے روئے، کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رویا؟ کبھی اپنی آقا کے عشق میں بھی رویا؟ کیا کبھی اپنے حضور کی محبت میں بھی رویا؟ کیا کبھی اللہ کی خشیت میں بھی رویا؟ نہیں، احتساب کرو، یہ دنیا میں جو زندگی ملی ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے، اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، مر جائیں گے، اس کے بعد پھر دنیا میں کبھی نہیں آ سکیں گے۔ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے، نہ میری عمر بڑھ رہی ہے نہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، ہم ہر وقت موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ کاٹا جیسے آگے بڑھتا ہے، ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے، ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے، ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں، ایک ہفتہ آتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، مہینہ موت سے قریب ہوتے ہیں۔ اب زندگی نہیں بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی پگھلنے والے برف کی طرح ہے۔ مت عیاشیوں میں جاؤ، گیم کھیلنے میں وقت برباد مت کرو۔ ارے جتنا ٹائم تم گیم کھیلنے میں برباد کرو گے، اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی، ایک ایک وقت کی قیمت جانی۔ ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے گھول کر کے پیتے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، حضرت اگر آپ پانی کو گھول کر پینے کی بجائے، آٹے کو پانی میں گھول کر پینے کی بجائے اگر روٹی ڈالو گے اور روٹی پکا کر کے کھاؤ گے تو بہت لذت آئے گی، پیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک آٹا گوندوں گا، روٹی پکاؤں گا، کھاؤں گا، اتنا وقت بچا کر پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنی رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم اتنے متقی تو نہیں ہو سکتے، اللہ کرے کوئی اتنا متقی بھی ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو جو وقت تم نے موبائل پر دے رکھا ہے، جو وقت تم نے فیس بک پہ دے رکھا ہے، جو تم نے لڑکیوں کی ناجائز دوستی پہ دے رکھا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، جو جائز طور پہ بیویاں بنی ہیں وہ بھی شریک حیات ہے، مرنے
بعد ان سے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو یہ ناجائز رشتے کب باقی رہیں گے؟ عیاشیاں مت کرو، مت اللہ کے غضب کو چیلنج کرو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، دولت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو، جوانی کی طاقت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو۔ جو اللہ طاقت اور قوت دینا جانتا ہے وہ اللہ طاقت و قوت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر تم نے اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کیا اللہ تم سے چھین لے گا۔ کہاں ہے نمرود، کہاں ہے فرعون؟ اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کے غضب کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ فرعون کو آج تک قبر بھی میسر نہیں ہے، اس کا جسم ایک میوزیم کے اندر ننگا پڑا ہوا ہے۔ تمہیں دعوت عبرت دے رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں جوانی دے کر، طاقت دے کر، قوت دے کر، دولت دے کر کے بھول گیا۔ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ اندھیری رات میں بادل بھی ہو اور تاریکی بھی ہو، ایک جنگل میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہے، میرا اللہ اس چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے۔ تم سب سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو، رب سے نہیں۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، تم سب سے چھپ سکتے ہو، کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ اپنے موبائل میں زنا کے مناظر ڈال کر، فلمیں، گانے، غزلیں ڈال کر، عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کی تصویریں ڈال کر، جو مشکل پاسورڈ تم نے موبائل میں ڈال رکھے ہیں، ماں کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے، باپ کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے، مشکل پاسورڈ ڈال کے سب سے اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو، کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر رب سے بھی اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو؟ اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کر رہے ہو۔